جو ہے وہ ایسا اتحاد سامنے آ جائے تاکہ وہ ایک یونیفائڈ جو ہے وہ وائس کشمیریوں کا سامنے آئے. اس سلسلے میں کوئی کام ہو رہا ہے کیا؟ نہیں میں عرض کروں گا کہ اس میں پاکستان کی حکومت ایک مثبت کردار وہ ادا کر سکتی ہے اگر وہ کرنا ہے کہ کشمیریوں کی جو ہے وہ کنسنسس آواز جو ہے وہ سامنے لانے میں وہ مدد کرے. ہندوستان سے تو ایسی توقع نہیں کی جا سکتی. حالانکہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے اس کا ہندوستان کو بھی اتنا فائدہ ہوگا جتنا پاکستان یا کشمیریوں کو. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین اکرام، اب وقت ہوا ایک وقفے کا. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے کچھ اور مہمان بھی آنے والے ہیں، شمس صاحب سے بھی گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے ایک لیتے ہیں وقفہ. دنیا کے بہترین چاول کی کہانی مغل راج نے دی خوبصورتی اس ویرانے کو. پھر برٹش راج، تقسیم اور بہادری، مگر مایوسی. پھر آیا کرکٹ اور وہی مغل محبت اور لذت لیے. اٹس ناٹ رائس، اٹس کلچر. خوشخبری، ڈرائیونگ تھیوری اور لائف ان دا UK ٹیسٹ کی صرف 1 ماہ میں مکمل تیاری. کنڈیشنز اپلائی. نیز بس، لاری، PCV، LGV، CPC تھیوری ٹیسٹ، اردو، عربی، پنجابی میں ڈرائیونگ تھیوری اور لائف ان دا UK کی کتب اور CDs دستیاب ہیں. ڈاکومنٹس کے مصدقہ ترجمے اور ہمارا ایجنٹ بننے کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ فرمائیں. فون 07983488461. السلام علیکم ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
گفتگو کرتے ہیں شمس صاحب سے. شمس صاحب, گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے اس کو ختم کیا تھا. میں نے سوال کیا تھا پروفیسر صاحب سے کہ کشمیریوں کی نمائندگی کے حوالے سے کہ بین الاقوامی سطح پہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کشمیریوں کی نمائندگی, آپ کیا کہتے ہیں آپ کے خیال میں کہ کشمیر میں جو نمائندگی کا ایشو ہے, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اس کی کیا کیا شکلیں کیا ہیں, کیا اس کے مومن صاحب انٹرنیشنلی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جب امریکن کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان یہ کریں اور کشمیریوں کی خواہشات کا بھی خیال رکھیں. یہ ابھی لیٹسٹ جو ایک اس میں ایڈیشن کیا جاتا ہے. پہلے تو یہی کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان باہمی طور پر اس مسئلے کو حل کر لیں. پھر ایک سٹیج پہ آیا جی کہ نہیں, کہ کشمیریوں کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھیں. وہ تبھی آیا جب کشمیریوں کے اندر سے ایک تحریک اٹھی. اچھا, تو اس کے حوالے سے پتہ چلا دنیا کو نہیں, کشمیریوں کی کوئی اور بھی امنگیں ہیں انڈیا اور پاکستان سے ہٹ کر بھی. تو وہی جو آوازیں ہیں بیسیکلی وہی تبدیلی چاہتی تھی. جو آوازیں تھیں کشمیر کے اندر, جو پاکستان کے ساتھ مطمئن تھے, جو بھارت کے ساتھ مطمئن تھے, ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی تبدیلی آئے. اسٹیٹس کو ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. جی جی. لیکن وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں تھے اس سیٹ اپ میں, جو چاہتے تھے کہ نہیں کشمیر جو ہے اس کی اپنی بھی کوئی تشخص ہے, اس کا اپنی ایک تاریخ ہے, اس کی اپنی جو ہے نا ایک وحدت ہونی چاہیے اور اس کا اپنا ایک وجود ہونا چاہیے. تو وہی جو ہے نا وہیں سے تبدیلی کی جو ڈیمانڈ شروع ہوئی, وہیں سے تبدیلی کا عمل شروع ہوا, اور وہی لوگ جو پھر اس آواز کو آگے لے کر گئے. اب جو سوال ہے آپ کا وہ یہ, ایک تو یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے, ایک یہ ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے, امکانات کیا ہیں, جی ہو کیا رہا ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. کیا ہونا چاہیے یہ تو ہم سب کی اچھی اچھی خواہشات ہو سکتی ہیں. پریکٹیکلی ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے, یہ جو ہے وہ میرے خیال میں کشمیری جو لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے. اگر وہ اس چیلنج کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں, اگر وہ اتنے میچیور ہیں, تو میرے خیال میں کشمیر کے لوگوں کے جو امنگیں ہیں اور جو ان کی خواہشات ہیں ان کا حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے. یہ چیلنج اگر سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ناظرین کرام جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے چیئرمین محترم ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے جو پروگرام کا فارمیٹ ہے اس میں دیکھا ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے شوپیاں کے حوالے سے, چونکہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں, آپ نے اس پہ ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے. ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ مزید بتائیں گے آپ؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے تو شال صاحب کو بھی سنا اور ظفر خان صاحب کو بھی سنا, انہوں نے تفصیل سے دو مختلف آراء بیان کی ہیں. شوپیان کے بارے میں یہ ہے جی کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ کنن پشپورہ میں بھی اسی طرح کی صورتحال سامنے آئی تھی. تو بدقسمتی سے کشمیر کے لوگوں نے اس معاملے کو بھی صحیح ہینڈل نہیں کیا, اور جو شوپیان کا بھی معاملہ ہے یہ بھی تدبر اور دانش کے اعتبار سے جو دائرہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا, میرے خیال میں ایک محاورہ ہے کہ کار نجار بدست گلکار, یعنی ترخان کا کام جو ہے وہ گلکار یعنی وہ میسن کے ہاتھ میں دے دیا جائے. کشمیر میں صورتحال کافی مشکل ہے کیونکہ معاملات کو جو لوگ صحیح سنبھال سکے جس معاملے کو, اس معاملے کے لیے ہمیں لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں. یعنی وہ یونیفارمٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا, جس طرح وہ پٹھان کے پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دوائی سے سر کا بھی درد ٹھیک ہوگا, پیٹ کا بھی ٹھیک ہوگا, زکام بھی ٹھیک ہوگا. کیونکہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, تاریخ جو ہے رائٹس موومنٹ یہ 1870 سے شروع ہوئی ہے, 132 سال ہوئے جی. تو ان فیزز میں مختلف ادوار میں مختلف صلاحیت کے مختلف دانش کے لوگوں کی ضرورت رہی ہے. تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر سیزن میں مختلف لوگوں کی ضرورت ہے. وہ کوئی ایٹرنل حتمی کلیت کے ساتھ نہ دانش ہے کشمیر میں, نہ تو وسائل ہیں اور معاملات کو وہ بالکل ایک ہی ایجنڈے سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہڑتال سے آپ کا جو ہے انویسٹیگیشن بھی کریں گے, آپ قتل کی تحقیقات بھی ہڑتال سے کریں گے. اور اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ
اس پوری جو صورتحال کو جو ڈائریکشن کی جس کی ضرورت علمی اور صلاحیت کی ڈائریکشن وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو آپ نے جو اس کے تناظر میں جو بات کی ہے اس واقعے کے حوالے سے، لیکن اس واقعے کے فوری بعد جو ہے پھر بھارتی وزیر داخلہ جو تھے انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جاری کی. اس کے حوالے سے ہم نے دیگر احباب سے بھی بات کی. میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے ایک بیان میں جو کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو ریڈرا لائنز آف رسپانسبلٹیز بٹوین دی آرمی اینڈ لوکل پولیس. آپ اس ٹرم کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں؟ مبین صاحب، شمس صاحب کو بھی میں نے سنا. ایک بڑی اہم بات ہے کہ آج کی دنیا استدلال اور دلیل کی دنیا ہے. کشمیریوں نے ایک بہت ہی خوبصورت موقع گنوا دیا. انہوں نے ہوم منسٹر کے آنے کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا. جی، ان کا تعلق تامل ناڈو سے ہے اور یہ لیفٹ کے لبرل لیفٹ کے ہیں اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے لا پڑھا ہے. یہ بہترین شخصیت تھی کشمیریوں کے پاس اس وقت. جو ہی وہ آئے تھے حریت، نان حریت اور سبھی لوگوں کو اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ یونائٹڈ کمانڈز کو ملنے سے پہلے اب کشمیریوں سے ملیں. جی، تو کشمیریوں کو پہلا سوال ایک بہت بڑے، یہ بہت ہی پڑھا لکھا ہوم منسٹر ہے اور تامل ناڈو ایسا علاقہ ہے جس کا پارٹیشن کا بیگیج نہیں ہے. ان میں تامل ناڈو کے آدمیوں کی کوئی وہ مخاصمت نہیں ہے جس طرح پنجاب کے لوگوں کی آپس میں 45 کی وہ ہے، وہ جو ہسٹوریکل بیگیج ہے. جی، اور یہ لیفٹ کے لوگ ہیں، لبرل لیفٹ کے. اب جو سب سے پہلا سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کا فوجی کشمیر میں کیوں ہے؟ کیونکہ کشمیر ہندوستان کی دوسری ریاستوں کی طرح ایک ریاست نہیں ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے. یہاں کشمیر کا فوجی 3 مقاصد کے لیے موجود ہے. تو وہ 3 مقاصد میں سے سب سے پہلے ہے کہ انسان کی آبرو کا تحفظ. یعنی ہندوستان کے فوجی کا ایک بالکل ڈسپلن ڈیفائنڈ رول ہے کشمیر میں. جی، اور وہ رول اس نے حکومت کشمیر کے ساتھ طے کیا. یعنی ایک معاہدہ ہے کشمیر کی حکومت کا اور ہندوستان کی حکومت کا، جی، جس کو ہم الحاق کہتے ہیں، جس کو پروویژنل الحاق کہتے ہیں. تو اگر فوجی حرمت کا تحفظ نہ کر سکے، لائف کا بھی نہ اور پراپرٹی کا، پھر وہ الحاق ہی ختم ہو جاتا ہے. جی، تو اس لیے ضروری تھا ان کو کہ وہ مطالبہ کرتے جی کہ پہلے آپ یونائٹڈ کمانڈ سے ملنے کی. یہ تو وہی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی یہ ویسے ہی موت ہوئی ہے. تو وہ کنفارمسٹ ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس یونائٹڈ کمانڈ میں بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے فوجی پر کون کون سے ضابطے کشمیر میں موجود ہیں. جی، تو یہ ہوم منسٹر کا کام ہے ڈیفائن کرنا فوجی کا رول. جب آپ رول ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا، دوسرا اہم رول یہ ہے کہ ہندوستان کے فوجی کا رول کشمیر میں سپلیمنٹل ہے، یعنی معاون ہے. جی، اس نے کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کی معاونت کرنی ہے، تابع رہنا ہے کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کے. اچھا. تو یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ مطالبہ کرنا جی کہ اس کے خصوصی اختیارات کہاں سے آئے. وہ تو چیلنج ہونے چاہیے، بلکہ حکومت کشمیر کو چیلنج کرنا چاہیے. حریت کا ہی کام نہیں ہے، حکومت کشمیر کا بھی یہ. لیکن حریت حکومت کشمیر کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ نے چونکہ ووٹ لیا ہے. جی، بلکہ گائیڈ کرنا چاہیے تھا حریت کو کہ وہ عوام کو کہتے جی چونکہ آپ نے کچھ نمائندے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بھیجے، ان سے یہ پوچھیں ہندوستان کے فوجی کا رول کشمیر میں کیا ہے. جی، اچھا. یہ تعین کرنے کے بعد پھر یہ بھی طے تھا کہ وہ اس کا برتر رول نہیں ہے، اس کا تابع رول ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور حکومت کشمیر بھی ذمہ دار ہے اس سارے قضیے کی. جی، کیونکہ وہ اس معاہدے کو نہ تو نافذ العمل کرنے میں کامیاب رہتی ہے، نہ اس کو ڈیفائن، اور لوگوں نے اس کو دبا کر رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں شاید الحاق کا وہ ہے وہ معاہدہ وہ کوئی جن ہے یا کوئی زہر ہے، بلکہ اس زہر سے ہم بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے پہلا فائدہ یہی تھا کہ ہم ان سے پوچھتے بھئی آئے کیوں ہو. جی، تو آئے تو ہو آپ 3 کام کرنے کے لیے، یہ باقی کام کدھر سے آپ نے شروع کیے. جی. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے جی ریپ جو ہے فوجی لا کے تحت یہ بہت ہی مطلب ایک سنگین جرم ہے. جی.
کیونکہ اب یہ طے کرنا ہے اگر ہندوستان کی فوج کشمیر میں آکیوپائنگ فوج ہے جی تو یہ تو بدترین جرم ہو گیا پھر. صحیح ہے. اچھا یہ بھی آپ پوچھتے ہوم منسٹر سے کہ جناب بتائیں جی آپ آکیوپائنگ فورس ہیں یا کہ آپ سپلیمنٹل فورس ہیں. جی تو یہ قاعدے قانون یہ دیکھیں جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اب بھی 30 مئی کو یہ واقعہ ہوا, شمس صاحب نے صحیح کہا 29 سے شروع ہوا, اب آج کتنے دن ہو گئے, FIR بھی رجسٹر ہو گئی, ریپ کی بھی, مرڈر کی بھی. اس حوالے سے تو خیر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں آپ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیں گے کہ ان دونوں ڈیولپمنٹس کے بعد جو تیسری ڈیولپمنٹ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے, جو ان کے نمائندہ گئے ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مختصراً وقت بہت کم ہے, آپ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیے گا. دیکھیں جی امریکن حکومت نے کہا یہ اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک کمپلشن کے تحت لوگ بات کرتے ہیں. اگر امریکہ کو بڑی بات کرنی تھی تو پھر پریزیڈنٹ اوباما کو وہ بات کائرو میں کرنی تھی جہاں اس نے مسلم ورلڈ کو ایڈریس کیا. جی یعنی 57 کنٹریز آف دا ورلڈ کو اور چھوٹی کنٹریز کو, وہاں تو انہوں نے کشمیر کا نام بھی نہیں لیا. صحیح. وہاں جس ایشو کو انہوں نے لیا وہی مانا جائے گا کہ ان کی جو کلی توجہ ہے وہ کسی اور ایشو پر ہے. یہ تو ہمیں وہ ایز اے کولیٹرل رکھتے ہیں بیچ میں پاکستان کو, کیا جناب آپ مہربانی کریں ذرا اور کچھ گولیاں خریدیں کیونکہ کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھیں. جی اگر آپ یہ کہیں گے کہ کسی ہندوستان کسی ڈپٹی سیکرٹری کے کہنے سے مرعوب نہیں ہوگا, ہندوستان مرعوب ہوتا کیرو میں اگر جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھا اوباما کا اس میں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا, بہت شکریہ آپ کا. شمس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی بات کرتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر وہ اس سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں جو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے یا ان کے ایک آفیشیل کی طرف سے آئی ہے, اگر وہ پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے آئی ہوتی جو قاہرہ میں انہوں نے جو خطاب کیا تھا تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی. لیکن اس کے باوجود جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ ایک ذمہ دار فرد نے دی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا مطلب, اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اس میں مبین صاحب ایسا ہے کہ بالکل وہ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے. قاہرہ میں اگر اوباما کرتے تو اس کا جو اثر ہوتا, اس کا جو مطلب جو امکانات ہوتے, اس وہاں کی صورتحال جو ہے اس پر جو اثرات پڑتے وہ مختلف ہوتے. ڈیفینیٹلی وہ زیادہ پاورفل بات ہوتی. تو یہ اس کمپیریزن میں دیکھیں تو پھر ظاہر ہے یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے جتنی وہ ہوتی. لیکن کچھ نہ ہونے سے جب مطلب ایک ایسی صورتحال ہو کہ جس میں 20-22 سال کے اس خون خرابے کے بعد, لوگوں کی قربانیوں کے بعد, لوگوں پر اتنے زیادہ فزیکل, نفسیاتی, معاشی جو ہے نا جبر کے بعد, جب اگر ایسی صورتحال ہو کہ جی ہاں جی ہندوستان بھی کہے جی بس ٹھیک ہے جی اب مسئلہ کوئی نہیں رہا ہے, پاکستان بھی کہے جی مسئلہ کوئی نہیں رہا ہے, ہم تو اور مسائل میں الجھ گئے ہیں, تو اس سے اگر یہ جو مطلب وہ ایک تو صورتحال وہ تھی جو ممکنہ صورتحال تھی, لیکن میرے خیال میں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں ایک نیا فیکٹر سامنے آیا ہے, وہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 4-5 سال سے جو وادی کی وہ پاپولیشن ہے جو 89-90 کے دوران پیدا ہوئی اور اب وہ 18-20 سال کے جوان ہیں, وہ جو ایک پاپولیشن ہے, اور دوسرے وہ لوگ جو اس سارے مطلب عرصے میں جنہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کا یہاں کیا مفاد ہے, پاکستان کیا مفاد ہے, اور وہ جو قیادت سامنے آئی اس دوران, اس قیادت نے کس طرح وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کس حد تک دی ہے, یہ اس سے ہٹ کر ایک میرے خیال میں وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اب ایک آواز سامنے لا رہے ہیں, آواز سامنے آ رہی ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں, آپ ہیں محترم عظمت خان صاحب, آپ JKLF یاسین ملک صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. عظمت صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مختصراً آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہم جن معاملات پہ بات کر رہے ہیں, شوپیاں کا معاملہ اور اس کے بعد انڈین گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ اور پھر اس کے بعد امریکن سٹیٹمنٹ, آپ کا اس کے حوالے سے اوور ویو کیا لیتے ہیں آپ؟
ہاں، یہ جو میں ابھی سنا تھا ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کی بات، جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ جو انڈر سیکرٹری نے بات کی ہے، ان کی بات بالکل درست ہے. میں ان کی اس اطلاع سے اتفاق کرتا ہوں کہ اوباما کی پالیسی میں کشمیر اس وقت نہیں ہے، اور جب تک یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر نہیں آتا، اور یہ آئے گا اس وقت جب حکومت پاکستان کی طرف سے پرزور مطالبہ ہوگا، جو لنکیج کریں گے کہ جو ہم پاکستان حکومت کی طرف سے لنکیج ہوگا کہ اگر آپ کو چاہیے افغانستان میں ہماری مدد تو ہمارے لیے مدد کریں آپ کشمیر کے حوالے سے، تب جا کر بات بنے گی، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو رہا. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے صدر پچھلے دنوں جب امریکہ گئے کشمیر کا ذکر تک نہیں انہوں نے کیا، تو آپ کو کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ سے کہ وہ کشمیر کا ذکر کریں گے جب وہ قاہرہ میں بیٹھیں گے یا کہیں اور جگہ بیٹھیں گے. جہاں تک یہ شوپیان کا واقعہ ہوا جی، دراصل بہت سے دوست مطالبہ کر رہے ہیں، لوگ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہوم سیکرٹری نے، انڈین ہوم سیکرٹری نے جو وعدہ کیا وہ ریپیل کرنے کا، وہ جو اسپیشل پاورز ہیں انڈین فورسز کے پاس، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہانہ ہے، یہ لوگوں کے جوش خروش کو ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ یا کشمیری ایڈمنسٹریشن اس میں مخلص نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 1996 یا 97 میں غالباً ایک نامور کشمیری وکیل جلیل اندرابی کا اسی طرح قتل ہوا تھا. اس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے. پہلے 2 سال تک تو اس کیس پر توجہ نہیں دے گی، پھر ایک کمیشن بیٹھا، پھر باقاعدہ انکوائری ہوئی، پھر یہ کورٹ میں کیس گیا. اور جو اس کا قاتل تھا میجر اوتار سنگھ، جو غالباً ہریانہ کا رہنے والا تھا، وہ نامینیٹ ہوا اور اس کے خلاف باقاعدہ اس کو ایکچولی سزا دی گئی، لیکن انڈین حکومت نے اس کو پاسپورٹ دے کر ملک سے فرار کر دیا اور آج کل کینیڈا بیٹھا ہے. تو اگر یعنی نیت جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے صرف بیان بازی کرنی ہے، تو بدقسمتی سے یہ بیان بازی کشمیر کے چیف منسٹر نے بھی کیا ہے. پہلے تو اس نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے، وہ ڈوب کر مر گئی ہیں. اور اصل میں جب تک کشمیری موومنٹ کی طرف سے مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں اب بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو پپٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اگر پورے اختیارات نہیں ہیں تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس کو ماؤتھ پیس نہیں بننا چاہیے، ان کو چیف منسٹر نہیں بننا چاہیے. خان صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم آپ سے گفتگو کرتے لیکن ہم معافی چاہیں گے آپ سے، معذرت کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں روکیں گے. شمس صاحب کی طرف آئیں گے. شمس صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں پہلی بار غالباً یہ ہوا ہے کہ محبوبہ مفتی جو صاحبہ ہیں، کشمیری رہنما ہیں، جو کہ ظاہر ہے وہاں پہ ان کے والد میرے خیال میں سعید مفتی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے. یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، یہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہاں پر کچھ تبدیلیاں ایسی آئی ہیں وہاں کی سیاست میں اور سول سوسائٹی جو ہے اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. آئی تھنک ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور وہ باقی جو کشمیر کے علاقے ہیں اس میں کس طرح ریپلیکیٹ ہوتی ہیں اور لوگ کس طرح ایک دوسرے سے لنک اپ ہوتے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں، چاہے وہ جموں میں اس طرح کے اگر کوئی لوگ ہیں، یا برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یا امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، اگر تو وہ ایز اے کشمیری لنک اپ ہوتے ہیں اور یہ جو سپیس ہے انڈیا اور پاکستان سے ہٹ کر کشمیر کی جو اپنی سپیس ہے سیاست میں بھی اور فزیکلی بھی، اس میں اگر وہ لنک اپ ہوتے ہیں اور جو ایک اس میں جو ہے نا کامن ان کی کوئی اسٹریٹجی سامنے آتی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی انڈیا پر بھی پریشر پڑ سکتا ہے، پاکستان پر بھی پریشر پڑ سکتا ہے، پھر امریکن ہے یا برٹش ہے یا کوئی بھی ہے، وہ پھر یہ کشمیریوں کی بھی ایک جو آواز سامنے آ سکتی ہے، وہ پھر مطالبات ان کے ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. اس وقت وہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروپس تو موجود ہیں جو ایک ہی طرف کام کر رہے ہیں،
لیکن بہت سے گروپ ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں, بہت سے گروپ ہیں جو سیلف ڈیٹرمینیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ بہت سی ان کی جو پولیٹیکل کنسنسس موجود ہے ان کی ایکشن میں, ان کی اپنے اپنی جگہ جو ان کے جو مطالبات ہیں, ان کی جو رائٹنگ ہے, ان کی جو میمورنڈم دیتے ہیں, وہ جو پارٹیسپیشن کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کر, تو ان کی کنسنسس آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے, لیکن آپس میں ان کا کوارڈینیشن نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کی ریکگنیشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ جو آواز ہے وہ مسنگ ہے. وہ جب تک نہیں ہوگی ہماری کوئی نہیں سنے گا. مطلب ہم یہ اگر کہیں گے جی کہ امریکہ کے ایجنڈے میں ہم کیوں آئیں گے, امریکہ کے ایجنڈے میں اگر تو پاکستان کیوں کہے گا کہ کشمیر کو ایجنڈے میں رکھو, پاکستان تو ان کے جو اپنے مفادات ہیں, بہتر مفاد ہوں گا وہ کریں گے, ان کو اسی طرح بھارت کے بھی ہیں جو حکمران ہیں. لیکن لوگوں میں اگر ہوتا ہے انٹریکشن, اور یہ جو پیسفل ڈیموکریٹک وے سے ویلی کے لوگوں نے یا جوانوں نے جو رستہ دکھایا ہے, آئی تھنک اس سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آ سکتی ہیں, اگر اس کو جو میچور لیڈرشپ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے, انکریج کرے, اور آپس میں بھی انٹریکشن کرے. آئی تھنک دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آخری سوال, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, 10 سیکنڈ میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا اگر ممکن ہو. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ جو ہیں ڈاکٹر عمر عبداللہ جو ہیں, عمر عبداللہ صاحب, انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے. ہاں, یہ تحقیقاتی کمیشن انہوں نے بنایا تھا 27 فروری کو. جو 3 جوان مارے گئے تھے بھارتی فوجیوں نے, ان کو ایسے قتل کر دیا تھا سامنے سب کے سامنے. اس وقت بھی تحقیقاتی کمیشن بنا تھا. اس سے پہلے بھی جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں, ہر کا تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے. ان کا کیا ہوا, کیا بنا, کیا مطلب, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کے جو کمپین ہے, یہ جو موومنٹ ہے, اس کے مختلف جو ونگ ہیں, اگر وہ اس طرح سے کام کریں گے تو یس, پھر فالو اپ بھی کریں گے, وہ چیز کریں گے کہ اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا. گیلانی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ایک ہی گولی سے آپ سب چیز کا جو ہے نا علاج نہیں کر سکتے. بالکل. اس لیے مختلف جو اپنا رول ہوتا ہے, پولیٹکس کا اپنا رول ہے ڈیفینیٹلی, کمپیننگ کا اپنا رول ہے, لا کے جو اندر مطلب اس کا جو جوڈیشل سائیڈ ہے اس کا اپنا رول ہے, پریس کا اپنا رول ہے, بار ایسوسیشن کا اپنا رول, ان سب کا اپنا رول موجود ہے. اور لیکن ان میں ایک کوارڈینیشن اگر ہوتی ہے تو پھر وہ افیکٹ ہوگی. شمس صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اکرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہم نے جن معاملات پہ بات کی, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں, ایک بات جو کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جیسے شمس صاحب نے فرمایا, اور میرے دیگر جو مہمان تھے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے. نمائندگی کشمیریوں کی ہوگی, بین الاقوامی سطح پہ بات ہوگی, کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, کون وہاں جا کر بات کرے گا, کون جا کر نیگوسیشن کرے گا, اور کشمیریوں کا کیس کون پیش کرے گا. امید کرتے ہیں کہ کشمیری قوم اس پیغام کو لے گی, اپنی قیادت کو اس طرف مائل کرے گی. کشمیر کی قیادت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی, اور کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر پیش کرنے کی جو ان میں گرچہ صلاحیت تو ہے, لیکن وہ جو کوارڈینیشن ہے وہ بھی قائم ہوگی. اسی کے ساتھ مبین قادری کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جانے سے پہلے جو ڈاکیومنٹری ہم نے شروع میں دکھائی تھی, ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. السلام علیکم, خدا حافظ.